مسیح خداوند کے زندہ اور بابرکت اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ٹورنٹو سے پادری عمیر چوہان آج آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جس طرح سے ہم نے گزشتہ ایام میں مختلف نئے عہد نامہ کے کرداروں پر غور کیا، ان کی حالات زندگی کے بارے میں سیکھا، اور پچھلے جو 2 کلام میں نے اپلوڈ کیے وہ مقدس متی کے بارے میں تھے، اور مرکز کی انجیل کے مصنف جو یوحنا مرکز کے متعلق تھا کلام سنا، اور آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم لوکا کے بارے میں سیکھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور سب مسیحی اس انجیل کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو بے شک ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ لوکا کی انجیل کو کس طرح سے لکھا گیا، اور اس کے لکھنے والا کون تھا، اور اس کی حالات زندگی کیا تھی۔ تو آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل کے مصنف لوکا کی حالات زندگی پر غور کریں گے۔ تو مقدس لوکا جو ہے وہ غیر قوموں میں نو مرید یہودی اور بعض ازاں جو تھا وہ مسیحی بنا، یعنی کہ وہ بعد میں اس نے مسیحت کو قبول کیا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پالوس رسول کے دوسرے مشنری دورے کے دوران کسی وقت اس نے بپتسمہ لیا اور خدمت کے لیے پالوس رسول کے ساتھ ہو لیا۔ تو اس کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب کے 16ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پر صیغہ جمع متکلم جو ہے ہم استعمال ہوا ہے۔ تو پیشے کے لحاظ سے آگے چل کر ہم ان کی زندگی پر غور کریں گے اور بات کریں گے کہ وہ ایک ڈاکٹر تھے۔ یہ ایک عام ان کی زندگی کا جائزہ آپ کے سامنے پہلے بیان کروں گا، پھر ان کی زندگی پر غور کریں گے۔ تو وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، اور پالوس رسول کے ساتھ رہنا مقدس لوکا کا ان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا۔ گویا وہ پالوس کا ایک ذاتی معالج بھی تھے، یعنی ڈاکٹر تھے، پالوس کے ڈاکٹر بھی تھے، اور بیماری کی حالت میں وہ پالوس رسول کی جو ہے وہ نگہداشت کرتے تھے، اور مقدس پالوس رسول انہیں پیارا طبیب کہہ کر جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جب انہوں نے کلوسیوں کا خط لکھا، فلمون کا خط لکھا، تو اس کے ساتھ ہی مقدس لوکا بھی موجود تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں روایات میں لوکا جو ہیں مقدسہ مریم سے ملنے گیا تاکہ مقدسہ مریم سے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں جانیں اور بعد میں تحریر کرے۔ تو ان کی تحریر بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب ہے اور لوکا کی انجیل ہے۔ تو 2 نئے عہد نامہ میں جو کتابیں ہیں، ایک لوکا کی انجیل اور دوسرا اعمال کی کتاب کا مصنف ہمیں مقدس لوکا نظر آتے ہیں۔ یہ بھی تصور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لوکا نے کبھی خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ نہیں دیکھا تھا، تو بھی اس نے چشمہ دید گواہوں سے ایسے حقائق اکٹھے کیے اور جنہیں اس نے اپنی انجیل میں تحریر کیا۔ تو اعمال کی کتاب کے زیادہ تر حصے کا وہ خود چشم دید گواہ ہے، کیونکہ وہ خود جب اس نے بعد میں مسیحت قبول کی ہے تو تمام باتوں کو اس نے بڑے خود دیکھ کر جو ہے وہ تحریر کیا ہے۔ روایات کی کتاب کو ہی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقدس لوکا جو ہیں وہ شادی شدہ نہ تھے، اور تقریباً 84 ایئرز وہ زندہ رہے، 84 برس، اور تبو میں آرام کی نیند سو گئے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ مقدس لوکا جو ہیں وہ 9 مرید مسیحی تھے اور یہودی تھے۔ لوکا جو ہے لوک انگلش میں،
یہ بڑا فیمس نیم ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ لوکا کیا گیا ہے، اور ان کے نام کا مطلب ہے روشن یعنی برائٹ۔ اور پیشے کے اعتبار سے بائبل مقدس میں دیکھیں تو ان کا پیشہ جو ہے وہ طبیب کا تھا، ڈاکٹر کا تھا، اور ازدواجی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، اور مفکرین کے مطابق وہ غیر شادی شدہ تھے۔ اور ان کی رہائش کے بارے میں اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو وہ فلپی اور یا اسکندریہ کے رہنے والے تھے، اور تصنیف انہوں نے جو کی بائبل مقدس میں جو بکس لکھی ہوں میں نے آپ کو بتایا، لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب، اور حوالہ جات ہمیں بائبل مقدس میں ان کے لیے جو ملتے ہیں وہ کلوسیوں 4 باب اور اس کی 14ویں آیت، اور اس کے علاوہ تموتیس 4 باب اور 11ویں آیت میں، اور فلمون کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 24ویں آیت میں ملتا ہے۔ تو اس میں پالوس رسول جو ہے انہیں لوکا کو نامختون کہتے ہیں۔ اگر ہم رومیو کا خط 3 باب اور اس کی 1 آیت دیکھیں تو وہاں پر مقدس پالوس رسول یہ فرماتے ہیں کہ لوکا نے وہ کام بھی کیا جو مختون یہودی نہ کر سکے۔ اب کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ غیر قوم سے جو ہے وہ یہودیوں میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ ختنہ کرا کر جو ہے وہ نو مرید یہودی بن جاتے تھے، لیکن جو ٹرو یعنی کہ جو پیدائشی طور پر یہودی تھے وہ پھر بھی ہمیشہ تعصب رکھتے تھے ان لوگوں سے جو نئے نئے یہودی بنتے تھے۔ اس لحاظ سے رومیو 3 باب پر 1 آیت میں پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی ختنہ کوئی چیز ہے، اور ختنہ سے کیا فائدہ۔ تو اس سے مراد ہے کہ یہودیوں کو کیا فوقیت اور ختنے سے کیا فائدہ۔ وہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ لوکا سے یعنی وہ کام لیا جو مختون یہودی بھی نہ کر سکے، اور اس طرح سے وہ پالوس رسول کے ہم خدمت بنے۔ ان کے ساتھ انہوں نے مشنری دورے کیے اور انہوں نے اعمال کی کتاب تحریر کی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو مقدس پالوس رسول کلوسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 14ویں آیت میں انہیں پیارا طبیب لوکا کہتے ہیں، اور دماس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ پالوس کے جسم میں ایک شاید یہ مختلف مفکرین کی رائے ہے کہ کوئی خاص بیماری تھی جنہیں انہوں نے منشن بھی کیا کہ پالوس کے جسم میں ایک کانٹا چبھویا گیا تھا، جو سے اس پر مختلف تشریحات ملتی ہیں۔ میں کوئی اس میں ایکسٹرا ایڈنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن حتمی طور پر یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے، اور اس کی تفسیر ڈیفرنٹ طریقوں سے لوگ کرتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی یعنی پالوس رسول کو بیماری ضرور موجود تھی، کوئی اس کو کانٹا چبھویا گیا، کوئی اس کو فرق بات کی تشریح کرتا ہے، کوئی فرق بات کی تشریح کرتا ہے، لیکن حتمی طور پر یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی بیماری تھی، اور خداوند نے انہیں ایک شخص مقرر کیا یعنی لوکا، جو ان کے ضرورت کے وقت میں ان کے کام آ سکے۔ اور وہ نہ صرف طبیب کے طور پر مقدس لوکا جو ہے وہ پالوس رسول کے ساتھ خدمت کرتے تھے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کہ انہوں نے پالوس رسول کے ساتھ ڈیفرنٹ جگہوں پر جو ہے وہ سفر کیے، یعنی ترواس میں اور سمترکے میں اور بنیاپلس میں اور فلپی میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں دوسرے سفر کے شروع سے اعمال کی کتاب کے آخر تک جہاں جہاں بھی ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، صیغہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر مقدس لوکا رسول کے ساتھ سفر کی بات کی گئی ہے۔ تو وہاں پر جو بھی باتیں ہم استعمال ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے آنکھوں دیکھی باتیں جو ہیں وہ رقم کی، اور اس وجہ سے اعمال کی کتاب جیسی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے جو کہ رسولوں سے حاصل کردہ مواد ہے، اور اکٹھا کر کے انہیں قلم بند کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ارلی چرچ کی ہسٹری ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اگر ہم فلمون کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 24ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر مرکز اور رستخس اور دماس اور لوکا جو میرے ہم خدمت ہیں۔ تو فلمون کا خط پالوس رسول کی پہلی
قید سے پہلے لکھا گیا خط ہے، جس میں دیگر ساتھیوں کے ساتھ لوکا کا ذکر وہ کرتے ہیں کہ وہ میرا ہم خدمت ہے۔ پالوس رسول کی دوسری قید کے وقت تیموتھیوس کا دوسرا خط، جو رسولوں کا آخری خط تھا، وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف لوکا میرے پاس ہے۔ تو مصنف اگر ہم ان کی دیکھیں تو لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں بھی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی کہ جو باتیں تمہارے درمیان واقع ہوں ان کو ترتیب وار بیان کر سکے، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ تو یہاں پر بات کی گئی ہے، مصنف اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک باتوں کو دریافت کیا گیا، ان کو ترتیب وار لکھا گیا، اور ان باتوں کے لیے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے ایفرٹس کی ہیں۔ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کلام کو آگے لے کر چلے ہیں۔ تو اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں اے تھیوفلس جو ہے میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کا بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ تو لوکا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یسوع کو نہ سنا اور نہ دیکھا تھا، تاہم پالوس رسول اور دیگر رسولوں نے جو یسوع مسیح کے گواہ تھے، جنہوں نے یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھا تھا، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور جنہوں نے ان ساری باتوں کے وہ گواہ تھے جو انہوں نے یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھی، اور انہوں نے وہ ساری باتیں جو ہے مقدس لوکا کو بتائیں، اور انہوں نے اس کو بڑے ترتیب کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بائبل مقدس میں رقم کیا۔ اگر ہم انجیل کے شروع میں ہی دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس لحاظ سے کئی بیانات ہمیں وہ یسوع مسیح کو ایز اے بادشاہ اپنی انجیل میں پیش کرتے ہیں، اور ان کے مؤخذ جو ہیں جن سے انہوں نے یہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، تمام انفارمیشن ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے تمام معلومات، اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کہ جو چیزیں انہوں نے ان کے بڑے اچھے سورس تھے جہاں سے وہ تمام چیزوں کو انہوں نے حاصل کیا، اور ان سے حاصل کرنے کے بعد جو کلام ہم تک پہنچا ہے وہ ساری باتوں کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور لوکا کی انجیل جو ہے وہ ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو ایک ایک لفظ میں ہمیں ترتیب اور تفصیل نظر آتی ہے، اور دوسری اناجیل کے ساتھ اس کا اگر موازنہ کریں تو وہ بالکل ہمیں ٹھیک ٹھیک وہی باتیں دوسری اناجیل میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے مقدس لوکا کی انجیل جو ہے وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے اور ہمیں نجات کا پیغام ملتا ہے۔ آج جب کہ ہم نے مقدس لوکا کے بارے میں سیکھا، جنہوں نے خداوند کے خادموں کے ساتھ مل کر اپنی خدمت کی، اور مقدس پالوس رسول کے ساتھ انہوں نے سفر کیے، اور نہ صرف انہوں نے وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے ڈاکٹر کی خدمت سر انجام دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 ایسی کتابوں کو تحریر کیا جو کہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہیں، جو تمام لوگوں سے جو خدا کے بندے تھے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے تمام باتوں کو بڑے ترتیب وار ہمارے لیے لکھا ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے، اس کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم کسی بھی شعبے سے ہوں، اور جس طرح سے مقدس لوکا ایک ڈاکٹر تھے لیکن وہ خدا کی خدمت میں مشغول رہے، انہوں نے مقدس پالوس رسول کے ساتھ اور ڈیفرنٹ علاقہ جات میں گئے، نہ صرف انہوں نے ڈاکٹری کا کام کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدا کے کلام کو بھی لکھا ان لوگوں، اور وہ کلام آج ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے آج مقدس لوکا کی زندگی کے بارے میں سیکھا، تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔